امام الانبیاء کے غلاموں کہتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ تاجدار کائنات کی چوکھٹ ہے، اس دروازے پر منگتوں کو صرف بھیک نہیں ملتی، یہاں آقا پہلے جولی دیتے ہیں پھر بھیک دیتے ہیں۔ یہاں جولی نہ ہو تو جولی بھی دی جاتی ہے۔ یہ حضور کا دربار ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں کا حال یہ ہے، اسی دور کے ماضی قریب کے انڈیا کے امرتسر شہر کے رہنے والے حاجی اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں تھا، زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، عمرہ کیا، پھر مدینہ پاک پہنچا تو ہوٹل پہ ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ حسن اتفاق کہ ہوٹل پہ جب بھی میں کھانا کھانے لگتا نا، دسترخوان لگتا، کھانا شروع کرنا چاہتا، تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا کھانا خود بعد میں کھاتا، اسے پہلے خدمت کرتا، کیونکہ جنہیں عشق ہے نا حضور کے ساتھ، وہ تو مدینہ کی گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ مولانا جامی جیسا بندہ جن کی کتابیں سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ کہتا ہے سگت را کانچ جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، اے اللہ کے رسول کانچ تیری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی کہہ کر کتے کو بلاتے، اس بہانے میرا نام تو تیرے لبوں پہ آ جاتا۔ یہاں اس طرح گرے ہیں لوگ، اور جو جتنا گرتا ہے اتنا اٹھا دیا جاتا، جو جتنا گرتا ہے نا اتنا اٹھا دیا جاتا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا گرا تھا کہ نہیں گرا تھا؟ سمجھ رہے؟ امام الانبیاء کے غلام ہے، یہ تو اسی دور کا بندہ ہے نا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جو یار کے لیے گرا تھا، جسے گھسیٹا گیا، معذور پر لاٹھیاں برسائی گئیں، جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، اور مارنے والے پوچھنے لگے تم ہنستا کیوں ہے؟ یہاں ہم مارتے تو لوگ روتے، تجھے لاٹھیاں مارتے تو ہنستا کیوں ہنستا ہے؟ اس عاشق رسول کا جواب یہ تھا، سنو تم بھی ڈیوٹی پہ ہو، میں بھی اپنی ڈیوٹی پہ ہوں، لیکن جن کی نوکری تم کر رہے ہو تمہیں نہیں دیکھ رہے، جس کی میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اس چوکھٹ پہ گرنا سیکھو، گرنا سیکھو۔ جہاں جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اسی کو انمٹ بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بلی آ کے نا پاس بیٹھ جاتی، اور میں پہلے اس کی خدمت کرتا، اس کو پیش کرتا جو بھی ہوتا، پھر خود کھاتا۔ کہتے ہیں یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ جاتی پاس۔ گھروں میں آپ جانتے ہیں مرغیاں رکھی ہوں، بکریاں ہوں کھلی ہوئی، تو کھانا کھاتے ہوئے پھر قریب آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں میرے 3 دن باقی رہ گئے تھے، میں نے واپس آنا تھا انڈیا امرتسر، تو میں نے دسترخوان کھولا اور کھانا شروع کرنے لگا، تو حسب معمول بلی آ کے بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا، بلی کے لیے لقمے بنا رہا تھا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ یہ بلی جو ہے نا یہ مجھ سے مانوس ہو گئی ہے، میری بیلی بن گئی ہے، بھاگتی نہیں ہے، ڈرتی نہیں ہے، پاس آگے بیٹھ جاتی ہے جب بھی کھانا کھاتا ہوں۔ تو مدینہ سے لوگ عطر لے جاتے ہیں تحفے کے طور پر، جائے نماز لے جاتے ہیں، میں نا حضور کے شہر کی یہی بلی نشانی بنا کے ساتھ لے جاؤں کہ گل گئی میرے ساتھ، گل مل گئی، میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا حضور کے شہر کی نشانی بنا کے۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم یہ بات دل میں سوچی میں نے، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔
وہ کتنے احمق ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دل میں سوچا بلی کو لے جاؤں گا انڈیا. بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. مجھے نہیں سمجھ آئی بلی کیوں چلی گئی. کہتے ہیں کھانا میں کھا چکا تو مسجد نبوی سے نا اذان کی آواز آئی. تو میرا معمول تھا ہر نماز پڑھتا تھا مسجد میں جا کر, اور نماز کے آخر میں نا حضور کی جالیوں پہ سلام پیش کر کے پھر آتا تھا واپس. حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز پڑھ کے جالیوں پہ حاضر ہوا تو وہی بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. امام الانبیاء کے غلام وہ کہتے ہیں تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یہ تاجدار کائنات کی چوکھٹ ہے. اس دروازے پر منگتوں کو صرف بھیک نہیں ملتی, یہاں آقا پہلے جولی دیتے ہیں پھر بھیک دیتے ہیں. یہاں جولی نہ ہو تو جولی بھی دی جاتی ہے. یہ حضور کا دربار ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں کا حال یہ ہے. اسی دور کے ماضی قریب کے انڈیا کے امرتسر شہر کے رہنے والے حاجی اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں تھا, زیارات کے لیے حاضر ہوا تھا, عمرہ کیا, پھر مدینہ پاک پہنچا تو ہوٹل پہ ٹھہرا ہوا تھا. اور یہ حسن اتفاق کہ ہوٹل پہ جب بھی میں کھانا کھانے لگتا نا, دسترخوان لگتا, کھانا شروع کرنا چاہتا, تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا کھانا خود بعد میں کھاتا, اسے پہلے خدمت کرتا. کیونکہ جنہیں عشق ہے نا حضور کے ساتھ, وہ تو مدینہ کی گلی کے کتوں سے بھی محبت کرتا ہے. مولانا جامی جیسا بندہ جن کی کتابیں سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہیں, وہ کہتا ہے سگت را کانچ جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. اے اللہ کے رسول, کاش تیری گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا. آپ جامی کہہ کر کتے کو بلاتے, اس بہانے میرا نام تو تیرے لبوں پہ آ جاتا. یہاں اس طرح گرے ہیں لوگ, اور جو جتنا گرتا ہے اتنا اٹھا دیا جاتا. جو جتنا گرتا ہے نا اتنا اٹھا دیا جاتا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا گرا تھا کہ نہیں گرا تھا؟ سمجھ رہے؟ امام الانبیاء کے غلام, یہ تو اسی دور کا بندہ ہے نا, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ جو یار کے لیے گرا تھا, جسے گھسیٹا گیا, معذور پر لاٹھیاں برسائی گئیں, جس پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے, اور مارنے والے پوچھنے لگے تم ہنستا کیوں ہے؟ یہاں ہم مارتے تو لوگ روتے ہیں, تجھے لاٹھیاں مارتے ہیں تو ہنستا کیوں ہنستا ہے؟ اس عاشق رسول کا جواب یہ تھا, سنو تم بھی ڈیوٹی پہ ہو, میں بھی اپنی ڈیوٹی پہ ہوں, لیکن جن کی نوکری تم کر رہے ہو تمہیں نہیں دیکھ رہے, جس کی میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں, اس چوکھٹ پہ گرنا سیکھو, گرنا سیکھو. جہاں جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اسی کو انمٹ بنا دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ